بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کی تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، بھائیوں اور بہنوں، شب برات کی رات آنے والی ہے۔ نمازیں کتنی رکعتیں پڑھیں گے اور کیسی نیت کریں گے، اس ویڈیو میں پوری جانکاری ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ ناظرین، ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اس سے پہلے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے اور لوگوں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں، رات کو اپنے بستروں کو چھوڑ دو تاکہ اپنے خالق کائنات کی بندگی کر سکو۔ اس سے دل کو آرام و سکون ملتا ہے، چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے اور انسان کے معاملات زندگی میں برکت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو شخص ایسی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا عادی ہو جاتا ہے، اسے کائنات کی ہر شے سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق کائنات کے مالک سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ شب برات کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ در حقیقت نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ تو نماز کے فرائض میں سے ہے اور نہ ہی واجبات میں سے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے الفاظ کہہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کہے تو کوئی گناہ نہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب تک آپ زبان سے الفاظ ادا نہ کریں تب تک آپ کی نماز یا نیت نہیں ہوگی، بلکہ اصل نیت وہی ہے جو آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں شب برات کے نفل پر رہا ہوں، اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ تاہم اگر الفاظ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 4 رکعت نماز نفل شب برات کی نیت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمراہ کعبہ شریف کی طرف۔ پھر نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں۔ نیت کے حوالے سے ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑی عنایت فرمانے والا ہے، اس لیے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب اس رات کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم اور ضروری باتیں یہ ہیں کہ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو واضح رہے کہ شب برات کی عبادت کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ آپ عشاء کے بعد سے ہی اپنی عبادت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ فقہا کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رات گزارنا ہی اصل مقصد ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو واضح ہے کہ جب آپ نے عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کر لیے تو آپ کے لیے عبادت کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے۔ یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، نفل نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی اٹھتے ہیں تو یہ بھی بہترین وقت ہے،
لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے نورانی وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے لیے وضو کا تازہ ہونا بھی نور علی نور ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے ہی نفل پڑھے تو جائز ہے، لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اب ایک بڑی غلط فہمی کہ کیا کوئی صورت مخصوص ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں مخصوص صورت اور دوسری رکعت میں کچھ اور پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں کسی بھی صورت کی ایسی کوئی تعداد متعین یا فرض نہیں ہے۔ آپ ہر رکعت میں محض ایک بار کوئی بھی صورت پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھنا چاہیں تو نماز بالکل درست ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی صورتیں یاد نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو آپ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کی طرف اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ صورتوں کی لمبائی نفل نماز میں فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو قرآن پاک زیادہ یاد ہو تو وہ لمبی قرات کرے، کیونکہ نفل نماز میں قیام جتنا لمبا ہوگا اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا، اور نوافل کو انفرادی طور پر پڑھنا زیادہ افضل ہے، تاکہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز پردہ قائم رہے۔ گھر میں نفل نمازیں ادا کرنے سے برکت آتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور گھر والوں میں دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ یہاں پر یہ بات نہایت اہم ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرات میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر شور و شرابہ نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ صرف دل میں پڑھ لیتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسے رکوع، سجود اور قاعدہ بالکل اسی طرح ہوگا جیسے آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ سجدے میں لمبی دعائیں کرنا اور گر گرا کر اللہ سے مانگنا ان راتوں کی خاص روح ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رزق کی تنگی دور کرنے کی دعا کریں اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کی دعا کریں۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل کی آواز سنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کا ورد کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں، اس سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیت میں انسان اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی راتوں کی عبادت سے انسان کی دعا میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ
کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر مانگیں، کیونکہ سحری کی پکار کبھی خالی نہیں جاتی۔ شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، جس طرح کی حدیث میں آیا ہے کہ قیام کرو، اور قیام یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نماز قضا ہے تو آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرتے رہیں۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے۔ پوری رات آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر آپ تلاوت کریں، لیکن جو خاص 4 رکعت نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ 4 رکعت کب پڑھنی ہے اور کس وقت ہم نے ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے جس کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس نماز سے زندگی کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پرانے نئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ تو یہ رات ہم نے اس خاص عبادت کے ساتھ گزارنی ہے۔ 15ویں یعنی شب برات کی رات، اور اس رات میں اس عظیم نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اور یہ 4 رکعت آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی دل میں ارادہ کر لینا ہے کہ 4 رکعت نفل نماز اس طریقے پر پڑھ رہا ہوں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر یعنی قوما میں 10 مرتبہ پہلے سجدے میں، سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یعنی جلسہ میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات ہوں گے، اور 4 رکعت میں ان کی تعداد 300 مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح ثنا کے بعد 15 مرتبہ کلمات، پھر قرات، اور بقیہ تمام ارکان میں
10 مرتبہ یہ کلمات دہرائیں گے، قاعدہ میں بیٹھیں گے، تشہد اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعات ادا کرنی ہے۔ اور یہ پڑھنی کب ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ نماز ادا کرنا سب سے افضل ٹھیک ہے۔ نہ یہ مغفرت کی عظیم گھڑی ہے، یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات میں اور اس کے بعد جو اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے عافیت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ کرنا ہے۔ اب یہاں آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اس وقت کی عظمت معلوم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان عام کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اپنی گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر کے اسے تندرستی دے دوں۔ چونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب شب برات ہے، کب یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تاریخ کون سی ہوگی اور کون سا دن ہوگا، کون سا دن گزرنے کے بعد شب برات کی رات آئے گی۔ دیکھیں، شب برات 2026 میں، اس سال 2026 میں 3 فروری کی تاریخ ہوگی۔ 3 فروری اور ٹیوزڈے یعنی منگل کا دن ہوگا۔ 3 فروری منگل کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، سورج غروب ہوگا، مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یہ ساری رات جو ہے یہ شب برات کی رات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شب برات کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں نیت کے لیے لمبے چوڑے الفاظ ضروری ہیں اور نہ ہی صورتوں کی کوئی خاص قید ہے، بس سچی طلب اور لگن سے اور سچی نیت اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ اگر چاہے زندگی میں آپ کسی بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور بڑے مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور نماز بھی پابندیوں سے پڑھتے ہیں مگر پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، دوستو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرائیں اور سجدوں میں جھک کر توبہ استغفار کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، تمام مرحومہ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔